وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 153 سے لے کر 155 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ یسألک آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألک آپ سے سوال کرتے ہیں، اہل الکتابی اہل کتاب، اہل الکتابی اہل کتاب، ان یہ کہ تنزل آپ اتار لیں، تنزل آپ اتار لیں، علیہم ان پر کتاباً ایک کتاب، کتاباً ایک کتاب، من السماء یکبارگی آسمان سے، من السماء یکبارگی آسمان سے، فقد سو تحقیق، سألو انہوں نے سوال کیا، سألو انہوں نے سوال کیا، موسیٰ سے اکبر بڑی چیز کا، من ذالک اس سے بھی، فقالو انہوں نے کہا ارینا دکھا ہم کو، اللہ جہرتاً بالکل سامنے، فقالو ارنا اللہ جہرتاً ہمیں اللہ کو سامنے دکھا دے، اس کے بغیر ہم ایمان کے لیے تیار نہیں۔ یہ بڑی گستاخی کی بات تھی۔ یہ بدبخت اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے تھے کہ اس مادی دنیا میں ان آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو دیکھ سکتے ہیں، حالانکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ خود موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب اللہ تعالیٰ جل شانہ سے سوال کیا تھا، ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہی جواب دیا، لن ترانی کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ سکا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو وہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور توبہ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی اس ضمن میں یہ ہے، یعنی تم گرنے سے پہلے اپنے رب تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، نیا جہان پیدا ہوگا، نئی قوتیں اور صلاحیتیں پیدا ہوگی، تو وہاں عالم قدس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ آنکھوں کو وہ قوت عطا کر دے گا جس سے وہ دیدار الہی کر سکیں گی۔ چنانچہ تمام اہل حق اس بات پر متفق ہیں کہ جنت میں پہنچنے والے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ اس مسئلہ میں صرف رافضی اور معتزلہ وغیرہ دیدار الہی سے انکار کرتے ہیں، باقی سب متفق ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمْ سو انہیں آ پکڑا، الصَّاعِقَةُ بجلی نے، بظلمہم ان کے ظلم کے باعث، ثم پھر اتخذوا انہوں نے بنا لیا، العجلہ بچڑے کو معبود، من بعد ما بعد اس کے کہ جاءتم آ چکی تھی ان کے پاس البینات واضح دلیلیں، فعفونا پھر ہم نے معاف کر دیا، عن ذالک یہ بھی، وآتینا اور ہم نے دیا موسیٰ کو سلطاناً غلبہ،
ظاہراً کھلا ہوا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے زبردست قوت اور سریع اقتدار عطا کیا۔ مبینہ واضح ظاہر، مبینہ واضح ظاہر۔ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کی اکثریت تھی اور وہی تفریق بین الرسل کے مرتکب ہوتے تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کیا اور نہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ چنانچہ ان میں سے بعض متعصب یہودی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بعض بیہودہ قسم کے سوال بھی کرتے تھے۔ ان مقاب نشر و پیش ہوتا تھا۔ اس کا اپنا قلعہ تھا، بڑا ظالم اور سود خور تھا۔ اس نے یہودیوں کی ایک جماعت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ کہنے لگے، آپ اللہ تعالیٰ سے ایک مکمل کتاب ایک ہی دفعہ پوری اتارنے کو کہیں، جیسے کہ ہمارے رسول موسیٰ علیہ السلام پوری کتاب لائے تھے، پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اس پر اللہ رب العزت نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے بتایا کہ یہ قوم تو ہمیشہ سے بگڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو ستایا اور ان کو قتل کیا، جس کی وجہ سے ان پر اکثر عذاب آئے۔ مثلا بجلی ان پر کڑکی، یہ مر گئے، پھر زندہ کیے گئے۔ اس لیے آپ پر ہم اگر پوری کتاب بھی اگر ان کی خواہش کے مطابق اتار دیں تو یہ لوگ وہی کچھ کریں گے جو پہلے کر چکے ہیں۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ واضح دلائل دیے تھے، عصائے موسیٰ، ید بیضا، آل فرعون پر چچڑیوں، جوؤں، مینڈکوں، خون کا عذاب، جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دور کر دیا جاتا، مگر پھر بھی وہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ جادوگروں کے مقابلہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نمایاں کامیابی اور جادوگروں کا ایمان لانا، دریا کا پھٹنا، اس میں فرعون اور آل فرعون کے غرق ہونا اور بنی اسرائیل کا فرعونیوں سے نجات پانا وغیرہ، غرض ایسے دلائل یا معجزات بے شمار تھے۔ انہیں دیکھ کر بھی جو لوگ کما حقو ایمان نہ لائے تھے، اگر آپ پر کتاب اتار بھی دی جائے تو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ بالکل نہیں۔ اور یہ اس قدر ظالم لوگ تھے کہ انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا رہا، بلکہ ان میں سے اکثر نے یہی سمجھا کہ یہ نجات گوسالہ پرستی کی وجہ سے ہوئی، لہذا تم نے پھر گوسالہ پرستی شروع کر دی، اور جب کسی بچڑے کا نصب شدہ بت نہ ملا تو تم نے خود ہی بچڑے کا بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہودیوں کے سوال کے جواب میں تسلی دی ہے کہ ان کا اعتراض ضد اور ہٹ درمی پر مبنی ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی غلط فہمی ہو یا واقعی کسی چیز کو سمجھنا چاہے تو اسے مطلوبہ تعلیم دی جا سکتی ہے، مگر جس شخص کا سوال ہی باربنائے و عناد ہو وہ کبھی ایمان نہیں لا سکتا، وہ ہر بات کے جواب میں مزید اعتراضات کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے کتاب کا مطالبہ کرتے ہیں، مگر سوال کرنا تو ان کی عادت قدیمہ ہے۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے بڑے سوال کیے تھے۔ یہ لوگ اپنی عادت سے مجبور ہیں، ان کی ذہنیت ہی بگڑ چکی ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، فوقہم، ان کے اوپر، فوقہم، ان کے اوپر، الطور، طور پہاڑ، الطور، طور پہاڑ۔ طور سرسبز شاداب پہاڑ کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد کوہ سینہ ہے جو مصر اور مدین کے درمیان ہے۔ اسی پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام کو تجلی سے نوازا گیا اور اسی پر تورات عطا ہوئی۔ یہی وہ پہاڑ ہے جس کے نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، بمیثاقہم، ان سے عہد لینے کی غرض سے، بمیثاقہم، ان سے عہد لینے کی غرض سے، وقلنا، اور ہم نے کہا، وقلنا، اور ہم نے کہا، لہم، ان سے، لہم، ان سے، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، البابا، دروازے میں، البابا، دروازے میں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وقلنا، اور ہم نے کہا، وقلنا، اور ہم نے کہا، لہم، ان سے، لہم، ان سے، لا تعدوا، نہ زیادتی کرو، لا تعدوا، نہ زیادتی کرو، فی السبت، ہفتے کے دن میں، فی السبت، ہفتے کے دن میں، واخذنا، اور ہم نے لیا، واخذنا، اور ہم نے لیا، منہم، ان سے، منہم، ان سے، میثاقا، عہد، میثاقا، عہد، غلیظا، مضبوط، غلیظا، مضبوط۔ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت، اظہار ثانی اور طرح طرح کے بہانوں سے انکار و عناد یہودیوں کی قدیم فطرت تھی۔
چنانچہ انہوں نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ نامعقول مطالبہ شروع کر دیا کہ فرشتے کے ذریعے وہی کو ہم نہیں مانتے جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو تورات کی تختیاں حوالہ کی گئی تھیں، اس طرح آپ کوئی آسمانی نوشتہ لا کر دکھائیں تو ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نامعقول مطالبہ کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے خود حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا کچھ تنگ نہیں کیا تھا اور کیسی کیسی سرتابیاں ان کے ساتھ نہیں کی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے متاثر نہ ہوں۔ یہودیوں کے ان واقعات کا ذکر دوسری جگہ تفصیل سے آیا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا بشر کو معبود بنا لیا تھا، پھر ایک خاص طریقہ پر ان کی توبہ کو قبول کیا جانا تھا۔ الاعراف، جب انہوں نے تورات کے احکام کو ماننے سے انکار کر دیا تو ان پر کوئی طور اٹھایا جانا اور جبراً قہراً ان کو تسلیم و اطاعت کا اقرار کرنا۔ الاعراف، فتح بیت المقدس کے موقع پر تواضع و فروتنی کے ساتھ دعا کرتے ہوئے داخل ہونے کا حکم اور یہود کی طرف اس حکم کا تمسخر۔ البقرہ، ہفتہ کے دن شکار وغیرہ کی ممانعت، اس سلسلے میں یہودیوں کی لجوئی، حکم اندوزی کی خلاف ورزی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ سورۃ الاعراف۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ایسے بیہودہ سوالات سے افسردہ اور رنجیدہ نہ ہوں کہ یہ ان کی اور ان کی پرکھوں کی پرانی عادت ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ فَبِمَا، پھر ہم نے ان پر لعنت کی، فَبِمَا، پھر ہم نے ان پر لعنت کی، نَقْضِهِم، بسبب ان کے توڑنے کے، نقضیم، بسبب ان کے توڑنے کے، میثاقہم، اپنے عہد و پیمان کو، میثاقہم، اپنے عہد و پیمان کو، وکفرہم، اور ان کے کفر کرنے کے، وکفرہم، اور ان کے کفر کرنے کے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وقتلہم، اور ان کے قتل کرنے کے، وقتلہم، اور ان کے قتل کرنے کے، الانبیاء، نبیوں کو، الانبیاء، نبیوں کو، بغیر حق، ناحق، بغیر حق، ناحق، وقولہم، اور بسبب ان کے کہنے کے، وقولہم، اور بسبب ان کے کہنے کے، قلوبنا، ہمارے دل، قلوبنا، ہمارے دل، غلفن، پردوں میں، غلفن، پردوں میں۔ غلفن کا ایک معنی یہ ہے کہ پردہ کی وجہ سے اب کوئی نئی بات ان کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم آپ کی بات سمجھنے سے قاصر ہیں، یا یہ کہ ہمارے قلوب محفوظ ہیں، آپ ہمیں اپنی بات سے متاثر نہیں کر سکتے۔ بلکہ توبہ اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، توبہ اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علیہ، ان کے دلوں پر، علیہ، ان کے دلوں پر، بکفرہم، بسبب ان کے کفر کے، بکفرہم، بسبب ان کے کفر کے، فلا یؤمنون، سو وہ ایمان نہیں لاتے، فلا یؤمنون، سو وہ ایمان نہیں لاتے، الا مگر قلیلا، تھوڑی، قلیلا، تھوڑی، لا یؤمنون الا قلیلا، کچھ لوگوں کے سوا ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے دو تشریحات کی ہیں، ایک یہ کہ یہودیوں میں کامی لوگ ایمان سے مشرف ہوں گے، دوسرے ان کے ایمان کی مقدار تھوڑی ہوگی، یعنی بعض انبیاء علیہ السلام پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور بعض پر نہیں، اس لیے اگر ایمان کا حصہ ان کو میسر بھی ہے تو ناقص اور نامکمل، ایسی صورت میں ایمان سے اس کا لغوی معنی مراد ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان کے بغیر ایمان تو بالکل معتبر ہی نہیں۔ اکثر مفسرین نے پہلے معنی کے لحاظ سے ترجمہ کیا ہے۔ حق تعالی جل شانہ اس ملعون قوم یہود کی خصلتوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور احکام الہیہ کی خلاف ورزی سے ہم کو کامل طور پر بچائے۔ یا اللہ، فلسطین وغیرہ میں آج جو یہ ملعون قوم عربوں پر مسلط ہے تو اہل اسلام کی خطاؤں کو معاف فرما دے اور اس ملعون قوم کے تسلط سے ان کو رہائی عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہم نے جو حلقہ اسلام کو اپنی گردنوں میں ڈال کر اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر جو قول و اقرار کر لیا ہے، اس کو کامل طور پر بجا لانے کی توفیق عطا فرما اور دین اسلام کا کامل اتباع اور شریعت مطالعہ کی پوری پابندی ظاہر و باطن ہم کو نصیب فرما۔ یا اللہ، اپنے اطاعت گزار اور فرمانبردار بندوں میں ہم کو شامل فرما لے اور اسی حال میں ہمیں زندہ رہنے اور اسی حال میں مرنا نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔